نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورت کا رکوع نمبر 20، آیت نمبر 158۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل ينظرون، کیا یہ انتظار کرتے ہیں، ان تأتیہم الملائکۃ، کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے ان کے پاس تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئے ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں، یوم یأتی بعض آیات ربک، اور جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، قل انتظروا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کی 2 وجہ بیان فرمائی تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ اللہ پاک نے یہودیوں کی طرف عیسائیوں کی طرف کتاب نازل کی، ہماری طرف کتاب نازل نہیں کی۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تو کتاب دی، تورات اور انجیل، لیکن ہمیں کوئی کتاب نہیں دی، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے ہم ایمان نہیں لا سکے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر قرآن مقدس نازل کیا۔ اور دوسری وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ پاک نے ہم پر کتاب نازل نہیں کی، اگر اللہ ہم پر کتاب نازل کرتے تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چونکہ ہم پر تو کتاب ہی نازل نہیں کی، اس لیے ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ اللہ پاک نے یہاں، ویسے تو نزول قرآن کے کئی سارے اسباب ہیں، کئی ساری وجوہات ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے نزول قرآن کی یہ 2 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ کہ تم یہ نہ کہہ دو کہ سابقہ قوموں پر تو آسمانی کتابیں بھی آئی، ان کو کتابیں دی گئی، ان کو ہدایت کے لیے اصول اور ضابطے بتلائے گئے، لیکن ہمیں نہیں بتلائے گئے، اس لیے میں نے قرآن مقدس نازل کیا۔ اور دوسری وجہ کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں وجوہات کو یہاں بیان فرمایا، اور فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس تحقیق آ گئی واضح نشانی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور ایک نشانی نہیں ہے، بے شمار نشانیاں ہیں۔
قرآن مقدس الگ نشانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول بنا کر بھیجا جانا الگ نشانی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں۔ ہر معجزہ جو ہے نا الگ نشانی بنتا ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا، وحدانیت کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اہل مکہ تھے یا عرب تھے، یہ اگرچہ جاہل تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر دماغی اور ذہنی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ ذہن ان کے بہت مضبوط تھے، حافظے ان کے بہت مضبوط تھے۔ ایک ایک آدمی کو کئی کئی ہزار اشعار عربی میں یاد ہوتے تھے۔ ان کو اپنے پورے سلسلہ نسب، باپ کا نسب یہ ہے، ماں کا نسب یہ ہے، اور پھر خاندان کا نسب، حتیٰ کہ وہ جو جانور پالتے تھے ان جانوروں کے بھی نام رکھتے تھے، اور ان جانوروں کے نام اور ان کے سلسلہ نسب کو ایسے ہی یاد کیا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی نسلوں کو یاد کریں۔ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، بس بہت زیادہ ہم تیر ماریں گے نا، ابو جی کا نام یاد ہے، دادا جی کا نام یاد ہے، بڑا کوئی خاندانی معلومات رکھنے والا آدمی ہوگا تو بتا دے گا جی میرے پردادے کا یہ نام ہے، بس اس کے بعد ہماری بریکیں۔ سچی بات ہے، ہمارے حافظوں کا تو یہ عالم ہے۔ ہمیں اپنی قوموں پر فخر ہوتا ہے، ہماری قوم یہ، ہماری قوم یہ، ہماری قوم یہ، کچھ بھی نہیں پتہ ہمیں، اپنی قوموں کے حالات کا، تاریخ کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو عرب جو ہے نا، جن کو آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے، وہ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ تھے۔ جہالت کے حوالے سے تو بات ٹھیک ہے کہ وہ تھے تو ان پڑھ، کہ انہوں نے جا کر پڑھا نہیں تھا، کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹیوں میں، کسی کالجوں میں، کسی تعلیمی ادارے میں گئے نہیں تھے وہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو خاندانی حوالے سے جو ایک زعم تھا، گمان تھا، اپنی برتری کا جو گمان تھا وہ ٹھیک تھا۔ اس زمانے میں ترکی یہ حضرات موجود تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، ہندوستانیوں کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی۔ یہ یورپ والے حضرات نا، جو آج اپنے آپ کو جدید تہذیب کا رکھوالا اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت سچی بات یہ ہے کہ یہ چمڑے آگے اور پیچھے لٹکا کر بس اپنی شرمگاہ کو چھپایا کرتے تھے۔ جسم پر کپڑا پہننے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا۔ یہ تو وقت کا تبدیل ہونا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج وقت ان کے حق میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اور ہم نے اسلام کو، نظام اسلام کو، حیات اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، باوجود یہ کہ ترقی کے تمام اسباب ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ ترقی کے آگے بڑھنے کے تمام اسباب ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن افسوس غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ سارے اسباب ہم نے گروی رکھوائے ہوئے ہیں ان کافروں کے پاس، ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ پیٹرول میرا ہے، اوپر نگران وہ ہیں، نکالتے وہ ہیں، بیچتے وہ ہیں، گیس میرا ہے، بیچتے وہ ہیں۔ دنیا کی تمام معدنیات جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ مسلم ممالک میں ہیں۔ افغانستان کو دیکھیں، کیا نہیں ہے اس کے پاس، بلوچستان میں کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اول تو ہم نکال نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر مختلف قسم کی عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، قرضے ان سے لیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے بھاگتے ان کی طرف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہاتھ سے قرضے دے رہے ہوتے ہیں، دوسری ہاتھ سے شرائط دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان شرائط کے ماننے کے پابند ہیں۔ بجلی ہماری ہے، ریٹ وہ طے کرتے ہیں، گیس ہمارا ہے، ریٹ وہ طے کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم اس طرح ان کے پابند ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنی غلط پالیسیوں کی بنیاد پر ان قدرتی ذخائر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ورنہ اللہ پاک نے وہ سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جب ترک بد تہذیب تھے، اب تو اللہ تعالیٰ ان ترکیوں کو اور ترقی عطا فرمائے کہ اسلامی دنیا میں ایک یہ ترک نظر آتے ہیں جن سے کچھ امیدیں بندھی ہوئی ہیں۔ اب تو عرب کے حالات بھی کچھ نہیں ہیں، وہاں خانہ کعبہ بند ہے، وہاں سینما گھر آباد ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے گھروں پر پابندی ہے، وہاں دنیا بھر کے ان ڈانس کرنے والوں کو وہاں جمع کر وہاں بڑی بڑی جو ہے نا 80,000 افراد کو جمع کیا گیا، اور ایک آدمی کا ٹکٹ 35,000 روپے۔ یہ ہندوستان کا یہ عامر خان اور یہ الا بلا یہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں پر ڈانس کیے ہیں، ناچے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے اس سرزمین میں جس سرزمین سے اسلام آباد ہوا تھا، پھیلا تھا، نکلا تھا، یہ اس سرزمین میں ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ بند ہے، اللہ کا گھر بند ہے، وہاں پر پابندیاں ہیں، سینما آباد ہے، جدید شہر آباد ہو رہا ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہوگا، ہر قسم کی آزادی ہوگی۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ مل جائیں۔
خاک ملو گے دنیا کی ترقی کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کو ذلیل کرو گے تو اللہ وہ تمہیں نشان عبرت بنائے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں اب شروع ہو چکا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ترک اس وقت بد تہذیب تھی، یہ عرب تو اب یہ 1953 تک ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، یہ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، وقت بدلا کرتا ہے۔ تو ہندوستان یہ بھی کسی اس میں نہیں تھا، اور اس وقت یعنی جب پوری دنیا ایک اعتبار سے جہالت اور پستی کی زندگی گزار رہی تھی، اس دور میں بھی عرب جو ہے نا کم سے کم اتنا تو تھا کہ ان کو اپنے خاندانی سلسلے نسب، ان کو جو ہے نا اشعار، اپنی زبان کی مہارت ان کے پاس تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو نا ایک اعتراض ہے جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، اس اعتراض کی کوئی حیثیت ہے تو اللہ قرآن میں اس کو جگہ دے رہے ہیں، ورنہ اگر وہ بات بے مقصد یا فضول ہوتی تو اللہ قرآن میں جگہ کیوں دیتے؟ اللہ فرماتے کہیں تم یہ نہ کہہ دینا ہم پر کتاب نازل نہیں ہوئی اس لیے اللہ ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام اسباب کو جو ہدایت کے اسباب بنتے ہیں تمہارے لیے مہیا کر دیا ہے، رسول بھیج دیے ہیں، کتابیں بھیج دی ہیں، حواس خمسہ تمہیں عطا کر دیے ہیں، اور عقل شعور تمہیں دے دیا ہے۔ اب ان سارے اسباب کو بروکار لاتے ہوئے تم اسلام قبول کرو، ایمان کی دولت کو قبول کر لو تو تمہاری مرضی، نہ قبول کرو تو پھر ایک وقت آئے گا اور پھر اس وقت جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا میں تم سے حساب کتاب لے لوں گا۔ آج کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں نا سورۃ المرسلات میں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ اس قدر نشانیاں اور اس قدر ہدایت کے اسباب آنے کے باوجود یہ کب ایمان لے کر آئیں گے؟ اگر اب ایمان نہیں لے کر آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی رسول نے نہیں آنا، قرآن مقدس کے بعد تو اور کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، اب رسول نے آنا تھا آ گئے، کتاب نے نازل ہونا تھا ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بے شمار معجزات میرے اللہ پاک نے ظاہر فرمائے، جو آپ کے برحق ہونے کے، اس کتاب مقدس کے برحق ہونے کے، اللہ پاک کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل بنتے ہیں۔ ان سارے اسباب اور دلائل کے باوجود اب بھی اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے، اللہ پوچھتے کب ایمان لے کر آؤ گے؟ اب وہ کون سا وقت ہے جس وقت کا تم انتظار کر رہے ہو کہ اس وقت کوئی خاص نشانی ظاہر ہوگی تم ایمان لے کر آؤ گے؟ کب ایمان لے کر آؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، ایمان نہیں لے کر آئیں گے مگر یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ ان تأتيهم الملائکہ، کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، ان کے پاس فرشتے آئیں۔ اور فرشتے انسان کے پاس دو موقعوں پر آئیں گے۔ ایک موقع جب انسان کا انتقال ہونے لگے فرشتے آتے ہیں، عام طور پر جو آنے والا نظام ہے نا، باقی تو فرشتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں کا آنا دو موقعوں پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جب اس کا وقت پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھیجے جاؤ اس کی روح نکال کے لے آؤ۔ تو کیا یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ فرشتوں کا جو انتظار کر رہے ہیں تو فرشتہ تو یا تو موت کے موقع پر آئے گا روح نکالنے کے لیے، یا پھر دوسرے نمبر پر جب انسان مر جاتا ہے اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں محاسبے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ دو موقع پر محاسبہ ہوگا، ایک میت کو قبر میں لٹانے کے بعد محاسبہ ہوگا اور ایک کل قیامت والے دن محاسبہ ہوگا۔ دونوں موقعوں پر فرشتے موجود ہوں گے، قبر میں بھی فرشتے موجود ہوں گے، محاسبہ وہ کریں گے، حساب و کتاب وہ کریں گے، سوال و جواب وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب اس دنیا میں تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ یہاں کریں گے اسی کا رد عمل وہاں نکلے گا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ سود لے کر، سود دے کر، سودی کاروبار کر کر، کل حدیث پاک میں پڑھا رہا تھا، اس میں ایک حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کام، سودی کاروبار کرنے والے کی سزا یا اس کا جو انجام ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہم عام طور پر یوں کہتے ہیں نا کہ ماں سے زنا کرنا ایسا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں یوں تھا کہ سود کے 70 نقصانات ہیں، ان میں سب سے ادنا نقصان یہ ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، سب سے ادنا۔ اور فرمایا سود کا 1 درہم لینا ایسا ہے جس طرح 36 مرتبہ زنا کرنا، 1 درہم سود کا۔ چونکہ اس وقت کی کرنسی درہم تھی اس لیے حدیث پاک میں تو اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کے حالات میں ہم پیسہ کہہ سکتے ہیں 1 روپیہ سود کا لینا ایسا ہے جس طرح 36 مرتبہ زنا کرنا۔ اور آج ہماری دنیا کی ہر ملک کی معیشت، ترکی ہے جو سود کے خلاف اس وقت کام کر رہا ہے،
اور اس نے اس وقت کا جو ان کا بینک کا نظام ہے اس کو انہوں نے سود سے پاک کرنے کی جو آخری کوشش ہے اس کو شروع کر دی ہے، اور عالمی دباؤ ہے ان پر، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو مرضی ہو جائے ہم سود سے اپنی معیشت کو پاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دے دیتے ہیں، اللہ پھر مدد بھی دے دیتے ہیں۔ ہم تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے قرضہ آ جائے، ادھر سے قرضہ آ جائے، کوئی فون کرے جناب آپ کے لیے ہم نے اتنا قرضہ جو ہے نا بطور مدد تعاون جو ہے نا وہ منظور کر دیا ہے۔ ہم تو اس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ جو انسان آگے بڑھتا ہے، ہمت کرتا ہے، کوئی اپنی سی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو آج تو ہر چیز سود پر چل رہی ہے نا۔ ہمارے کوئی ہوگا مقدر والا کاروباری ہوگا جو سود سے بچا ہوا ہے۔ بہرحال تو ہم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، خوف خدا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال نا بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم جو آج کر رہے ہیں کل قبر میں ہم نے اسی کا حساب بھگتنا ہے، اسی کا جواب دینا ہے۔ جو آج کر رہے ہیں قدرتی طور پر، فطرتی طور پر، یہ سب کچھ کل قبر میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا کر رہے ہیں اچھا سامنے آ جائے گا، برا کریں گے برا سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں۔ نمبر 2، یہ انتظار کر رہے ہیں او یاتی ربک، کہ تیرا رب آئے اور وہ خود آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا نبی ہے، اس کو مان لو۔ حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتہ کہ خدا آتا نہیں ہے، آنا جانا یہ تو اس کی صفت ہے جس کا جسم ہو، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ وجود سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے۔ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ اپنی تجلی کو ظاہر فرمائیں گے۔ کل قیامت والے دن کے حوالے سے بھی جو بات آتی ہے نا کہ جنت میں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، وہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یعنی اللہ کی تجلی کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا جائے گا، وہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آئے اور اللہ آ کر ہمیں کہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں مانتے آپ کو رسول، یا تو اللہ ہمیں کہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ نے فرمایا لے آؤ ان کو کوہ طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 افراد بنی اسرائیل میں سے لے کر کوہ طور پر گئے۔ تو اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ میرے نبی ہیں، یہ میری کتاب ہے، اس کو مان لو۔ تو جب آواز آئی تو کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، ہم تو نہیں مانتے جب تک اللہ براہ راست ہمیں خود نہ کہے، ہم اللہ کو دیکھیں نا۔ تو اب یہ تو مطالبہ ہی ناجائز تھا۔ تو اللہ پاک نے اسی کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کیا، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے، اپنی بستی میں آ کر اپنی قوم میں آ کے کہنے لگے اللہ نے کہا کہ جو دل کرے مان لو، جو دل کرے نہ مانو۔ عجیب سی قوم تھی یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود آئے اور آ کر کہے کہ محمد الرسول اللہ برحق ہیں، یا یہ کتاب مقدس برحق ہے۔ اور تیسری بات، او یاتی بعض آیات ربک، یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں آئیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم ایمان لے کر آئیں۔ اب ان نشانیوں میں سے مراد یا تو معجزات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اگر عقل مند ہو تو ایمان لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس اللہ کے نبی کا معجزہ، ٹھیک ہے نا جی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے میرے محبوب کا معجزہ، معراج پر تشریف لے کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر بولتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، آپ کہیں سے گزرتے ہیں درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پہاڑوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی آوازیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا 2 آدمیوں کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ 300 کو پورا ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، ایک صحابی کو کہا کہ جو تھوڑا بہت پانی لے آؤ، وہ صحابی ایک برتن میں پانی لے کر آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیوں کو ڈالا اور ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور وہ پانی 300، بعض روایات میں آتا ہے 900، بعض میں اس سے بھی زیادہ آتا ہے، قافلہ تھا 300 کا یا 900 کا، وہ پانی 300 یا 900 نے پیا، ان کے جانوروں نے پیا، ان کے مشکیزوں نے سیراب ان کے مشکیزوں کو بھرا کیا، لیکن وہ پانی پھر بھی بچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ ان میں سے ہر معجزہ اس قابل ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھے دیانتداری کے ساتھ تو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں، انسان چاروں طرف نظر دوڑائے۔ میں نا ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو ابھی باہر نکلو کس قدر ٹھنڈ ہے، سردی ہے نا، اللہ پاک نے اس ٹھنڈ کو بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ظاہری اسباب میں اللہ پاک نے کوئی بڑا رد و بدل کیا ہو، ہے کچھ نہیں، سورج بھی نکلتا ہے، رات بھی ہو رہی ہے، دن بھی ہو رہا ہے، سارا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ سردی کس قدر ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا مسجد کا حال ہے، اس کو انسان اپنے اسباب میں ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، کتنا خرچہ کرتا ہے،
لیکن پھر بھی انسان کی خواہش کے مطابق یہاں ٹھنڈ نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ خدا کی قدرت کی دلیل نہیں؟ بھائی بولے نا۔ اب جب گرمی آئے گی، جون کا مہینہ آئے گا، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا سورج تبدیل ہو جائے گا؟ اس کے کوئی معیار کو تبدیل کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بیٹری اس کی جو ہے نا کمزور ہو جائے، بیٹری چارج کرے، کچھ بھی نہیں ہے، وہی نظام ہوگا نا۔ بھائی دیکھیں نا، ظاہری طور پر تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن گرمی کس قدر پڑے گی؟ یہ میرے خدا کی خدائی کی دلیل نہیں؟ یہ اللہ پاک کی قدرت کی دلیل نہیں؟ اب اگر کوئی آدمی ان قدرت کی دلیلوں کو دیکھے، وحدانیت کی اس دلیل کو دیکھے، تو دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے کہ یار اتنا بڑا نظام چلانے والا اللہ، اس اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس کو چاہیے وہ ایمان لے آئے۔ لیکن جن کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے بھائی وہ لے آتے ہیں، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا وہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ تیسری چیز ہے یہاں، وہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ اللہ نے فرمایا نا، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کی نا ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، حدیث کی معتبر کتابوں میں قیامت کی 10 نشانیاں، بڑی 10 نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، میں ان کا مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے، سورج جو ہے نا عام طور پر کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت میں یہ سورج جو ہے نا مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ ایک مرتبہ سورج طلوع ہو رہا ہو، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر کسی چیز کا پتہ ہوتا پھر بھی کہتے جی آپ بہتر جانتے ہیں، اور یہ ادب کا تقاضا ہے کہ بڑوں پر اپنے علم کو نہ جتلایا جائے، بلکہ ہر اچھی چیز کی نسبت بڑوں کی طرف کر دی جائے۔ تو صحابہ کرام یوں کہا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج جب یہاں سے نکلتا ہے تو جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ سورج سجدہ کرتا ہے۔ انسان کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اس کا مقام ہے، لیکن بہت سے انسان ہیں وہ پورے سال سجدے نہیں کرتے۔ عیدوں کی نماز پڑھ لی اللہ پر احسان کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ ہفتوں میں ایک دفعہ جمعے کے لیے آ گئے، بھائی بس حق ادا ہو گیا پورے ہفتے کا۔ کتنے انسان ہیں پورے ہفتے نمازیں نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ تو پوری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں ہے سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سورج بھی جا کر خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے اور آگے جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملتی ہے، یہ آگے چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ اجازت مانگے گا، اللہ فرمائیں گے واپس چلے جاؤ۔ تو یہ یہاں سے طلوع ہوگا، مغرب میں غروب ہونے سے پہلے سجدہ کرے گا، عام طور پر اس کو آگے جانے کی اجازت ملتی ہے تو یہ واپس آتا ہے، پھر طلوع ہو جاتا ہے، لیکن اس دن اس کو اجازت نہیں ملے گی، یہ واپس آئے گا تو یہ مغرب سے واپس طلوع ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور پھر جب یہ ہو جائے گا، اس وقت کسی معافی مانگنے والے کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب اچانک یہ سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہوگا تو لوگ حیران ہوں گے، اور حیران ہو کر لوگ ایمان لانا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایک نشانی یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ انسانوں کو ہکانا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے تیسری نشانی نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ چوتھی نشانی ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پانچویں، چھٹی اور ساتویں نشانی، تین جگہ اس سرزمین میں انسانوں کو دھسایا جائے گا قرب قیامت۔ اس کو کہتے ہیں خسف فی الارض۔ تین جگہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، انسان دھس جائے گا، پوری کی پوری بستی زمین میں چلی جائے گی۔ یہ قیامت کی علامت ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، عدن سے ایک آگ نکلے گی جو انسانوں کو ہکا کر لے جائے گی شام کی طرف، بہت بڑی آگ ہوگی۔ قیامت کی 8ویں نشانی۔ 9ویں نشانی خروج دجال، یہ میں ترتیب کے بغیر ذکر کر رہا ہوں، اور 10ویں نشانی ہے یاجوج ماجوج۔ یہ 10 بڑی نشانی ہے قرب قیامت کی، اور جب یہ 10 بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں، یوم یاتی بعض آیات ربک۔ تو بھائی جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر تو کسی ایمان لانے والے کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جب انسان مرنے لگے اور آخری حالت ہو، ٹھیک ہے، جس کو غرقرہ کی حالت کہتے ہیں، اضطراری حالت کہتے ہیں، اس وقت اگر وہ ایمان لے کر آئے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فرعون غرق ہونے لگا نا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب ایمان لاتا ہے، اب لاتا ہے ایمان، اس وقت دیکھ لیا تھا نا، اپنی موت کو سامنے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، تو بس اللہ پاک نے نہیں قبول کیا۔ تو وہ جو حالت ہوگی اس حالت میں نہ کوئی نیکی قبول ہوگی نہ کوئی ایمان قبول ہوگا، کیونکہ ایمان ہے ایمان بالغیب، اور وہ تو ایمان بالمشاہدہ ہوگا، دیکھ کر ایمان لانا، تو ایمان بالمشاہدے کا نہیں، ایمان بالغیب کا اعتبار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قُلِ انتظروا انا منتظرون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو کہہ دیں چلو ٹھیک ہے، نہ مانو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، دیکھو پھر ہوتا کیا ہے۔ اور جب غزوہ بدر ہوا نا تو غزوہ بدر کے میں 70 کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران مکہ مارے گئے، قتل کیے گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو اٹھوا کر کنویں میں ڈلوا دیا تھا۔ تو جب کنویں میں لاشوں کو ڈلوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں میں تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ میرے اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، میرے ساتھ تو جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ میرے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ میں دین کو سربلند کروں گا اور کفر کو مغلوب کروں گا، میرے ساتھ جو وعدہ تھا اللہ پاک نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا؟ تمہارے لیے عذاب کا وعدہ تھا، تم عذاب کو دیکھ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی کہا، اور قرآن پاک کے واسطے سے یہ مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، اگر نہیں مانتے اللہ کے حکم کو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، چلو کوئی بات نہیں، انتظار کرو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ جب وقت بدلے گا تو پھر احساس ہو جائے گا، لیکن جب احساس ہوگا اس وقت پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔